ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریف و توصیف، بزرگی، برتری سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہمارا خالق، مالک، رازق اور مدبر سجا ہے۔ اس کے بعد بے شمار رحمت نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، بالعموم و بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ اللہ رب العزت نے اپنے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، سورہ حشر سورہ نمبر 59 کی ایک آیت نمبر 18 پڑھی گئی۔ اس مناسبت سے آج اس موضوع کے تحت گفتگو ہوگی، وہ ہے سال کے اختتام پر اپنے آپ کا محاسبہ کرنا۔ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اس کو پاک و صاف کرنے کی کوشش کریں۔ سامعین کرام، انسان دنیا کے اندر کسی نہ کسی پیشے سے لگا ہوا ہے اور اس کا وہ حساب رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک تجارت سکھلائی ہے۔ سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 10، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں وہ تجارت نہ بتلا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کی تجارت کی ترغیب دے رہے ہیں۔ سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 29، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ نے جو کچھ دیا ہے حسب استطاعت، پوشیدہ، اعلانیہ، دونوں طریقے سے خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارے میں نہ ہوگی، کبھی گھاٹے میں نہ ہوگی، تاکہ ان کو ان کی اجرت پوری کی پوری دے دی جائے اور اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اور زیادہ دے دے۔ یقیناً وہ بخشنے والا قدردان ہے۔ تو یہ آخرت کی تجارت ہے اور اس تجارت کا نام ہے اعمال صالحہ۔ نیکی کمائی جائے اور برائی سے اپنے آپ کو بچایا جائے اور انسان اپنے آپ کا محاسبہ کرے۔ ان یطلع الانسان علی عیوب النفس، خیر کتنا ہے، برائی کتنی ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنی بھی دنیا کے اندر ہستی ہے اس میں عیب ہے، چاہے وہ بھول کی ہی کیوں نہ ہو۔ تو انسان اپنے عیب کو تلاش کرے، نہ کہ دوسرے کے عیب کو۔ اپنا محاسبہ کرے، اپنے آپ کو پاک و صاف کرے۔ سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 87 آیت نمبر 14، قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیا، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ سورہ شمس سورہ نمبر 91 آیت نمبر 9، قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیا۔ اس لیے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، لا يمكن تزکیۃ النفس الا وحدا محاسبۃ النفس۔ کوئی بھی انسان اپنے آپ کا محاسبہ کر ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ لوگ، انسان اپنے آپ کا محاسب بن جائے، اپنی اصلاح کرنے والا بن جائے۔
اپنا احتساب کرنے والا بن جائے. اس لیے لوگوں اپنے آپ کا محاسبہ کرو. جو لوگ دنیا میں اپنا محاسبہ کرتے ہیں نا بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ نہیں کرتے ہیں وہاں چاہیں گے، یعنی وہ جب زندگی آ جائے گی اس کے بعد والی زندگی، تو اس میں چاہیں گے کہ ہم محاسبہ کر لیں یا لوٹ جائیں. نہیں ہوگا. پڑھیے سورہ فجر کو، سورہ فجر سورہ نمبر 89 آیت نمبر 23 اور 24. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي. جس دن جہنم بھی لائی جائے گی اس دن انسان کے سمجھ میں آئے گی، مگر اس دن سمجھنے کا فائدہ کہاں. وہ کہے گا کاش کہ میں نے اس زندگی کے لیے کچھ سامان پیشگی اختیار کر لیا ہوتا، کچھ پیشگی سامان کر لیا ہوتا تو آج یہ مجھے فائدہ دیتا. لیکن آج افسوس کرنے کا، آج پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہونا کیا چاہیے کہ انسان اس زندگی میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس میں اس زندگی کے لیے کچھ کر لے. اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کا محاسبہ کرے. اس لیے کہ انسان خود اپنے آپ کا سب سے بڑا محاسبہ کرنے والا ہے. پڑھیے سورہ قیامت سورہ نمبر 75 آیت نمبر 13-14. يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. وہ دن جب قائم کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تو انسان دیکھ لے گا اس نے کیا پیچھے چھوڑا، کیا آگے بھیجا، سب اس کے سامنے ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو خبردار کر دے گا. بل الانسان علی نفسی بصیرہ. انسان اپنے آپ پر سب سے بڑا نگہبان ہے، وہ اپنے آپ پر بصیر ہے، وہ خود جانتا ہے کہ کیا چھوڑا ہے اور کیا بھیجا ہے. دنیا میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس کے لیے ذخیرہ کر دیں، آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں. آج قحط سالی، نیکیوں کی قحط سالی پائی جا رہی ہے. کتنے نیکی کرنے والے لوگ ہیں. سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 14. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ. بس اتنے ہی ہیں. اللہ کہتا تھوڑے سے ہیں، تھوڑے رہ گئے ہیں، بس یہی ہے نیکی کرنے والے لوگ، اور سارے ختم ہو گئے. نیکی کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 18. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور ہر نفس جانچے پرکھے، یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کل کے لیے کیا کہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کو کل سے تعبیر کیا، اس لیے کہ انسان جب مر جائے گا تو وہ اس کے لیے کل ہے، اب لوٹ کر کے آنے والا نہیں ہے. اب وہاں سے لوٹ کر کے آنے والا نہیں ہے، ہو گیا ختم. اب انسان کو جو زندگی ملی ہے اسی میں سب چیز کرنا ہے. اس واتقوا اللہ، جانچ لے. اور جو انسان جانچ لیتا، اللہ نے کہا پھر سے واتقوا اللہ، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں. ان اللہ خبیر بما تعملون. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی کرتے ہو، سب تمہارے سارے اعمال سے باخبر ہے. جسمانی طور سے محاسبہ نفس کی دو قسمیں. ایک تو یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنی نیت کو صاف کرے. کوئی کام کرنے کے لیے کوئی نیکی کا کام کرنے کے لیے انسان چاہتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں کروں، تو سب سے پہلے کچھ محاسبہ کرے. یہ دیکھے کہ میں اس پر طاقت رکھتا ہوں کہ نہیں، یہ محاسبہ ہے. اس کا کرنا اس کے چھوڑنے سے کہیں بہتر تو نہیں ہے، یہ محاسبہ ہے. ریا و نمود کے لیے تو نہیں کر رہا ہوں، شہرت کے لیے تو نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں. یہ سب محاسبہ ہے. اللہ کے لیے کر رہا ہوں ٹھیک ہے، اور اگر طاقت کے خلاف کر رہا ہوں جس کی مجھے طاقت نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. جیسے مثال کے طور پر رات بھر نماز پڑھنا، روز ڈیلی کے ڈیلی روزہ رکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق جس نے پوری رات نماز پڑھی اس کی نماز نہیں. اس لیے کہ طاقت عمل پر ضروری ہے. اللہ نے کیا شرط لگائی؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو شرط یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ضروری ہے.
آدمی اطاعت پر محاسبہ کرے، محرمات پر محاسبہ کرے، اپنے نفس کا، اپنے آپ کا محاسبہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک آدمی آیا اور اس نے سوال کیا۔ سنن ابن ماجہ کتاب الزہد کتاب نمبر 37 حدیث نمبر 4259، ای المؤمنین افضل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل مومن کون ہے، سب سے بہترین مومن؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احسن خلقا، جس کے سب سے اچھے اخلاق ہوں۔ ضروری ہے کہ ہم نے اور آپ کو اپنے اچھے اخلاق بنائے جائیں، لیکن حالات ہمارے سامنے ہیں، ہم نے جتنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا اتنا ہی ہمیں نقصان بھی دیا گیا۔ گھبرانے کی بات نہیں، اگر ہم گھبرا گئے تو پھر کچھ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے، جب پوری دنیا کی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو رب العالمین کی طاقت شروع ہوتی ہے، کچھ نہیں کر پائیں گے۔ خانہ کعبہ ابرہہ آیا ڈھانے کے لیے، کیا ہوا؟ کہا میں نے اپنے بکری کو، جو اونٹ وغیرہ تھے میرے سامان کے، وہ مجھے دے دو، باقی وہ جس کا گھر ہے وہ دیکھ لے گا۔ ہماری جب تک طاقت تھی ہم اس کو بچاتے رہے، اب اگر ہم ختم ہو گئے تو اللہ دیکھ لے گا اور انشاءاللہ دیکھے گا، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم اپنے اخلاق کا مظاہرہ دیتے رہے، ہم اپنے اخلاق کو نہ چھوڑیں۔ ای المؤمنین آکیس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا سب سے بہترین مومن کون ہے؟ احسنہم خلقا، سب سے بہترین انسان وہ ہے، سب سے اچھا مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ پوچھنے والے نے پھر سوال کر دیا فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَقْيَسُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عقل مند مومن کون ہے، ہوشیار مومن کون ہے، ذی عقل کون ہے، دانش مند کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکثرہم للموت ذکرا، جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے یہ سب سے بڑا عقل مند ہے۔ وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدُ اسْتِعْدَادًا، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، مرنے سے پہلے اس کی تیاری کرتا ہے، یہ سب سے بڑا عقل مند ہے۔ اولئک الاقیاس، سب سے بڑا عقل مند ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سب کو اکیلے جانا ہے۔ اور یہ صورت وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، تنہا تنہا اکیلا اللہ رب العالمین کے سامنے سب کو کھڑا ہونا ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر اجمالی طور سے اگر ہم اور آپ دیکھیں تو دو چیزیں انسان کو خاص کر کے یاد رکھنی چاہیے۔ ایک تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے وہ اس کی پابندی کرے، جو کچھ بھی مال و دولت، صحت، تندرستی، جو بھی کچھ ہے اس کے پاس، اس کا شکریہ ادا کرے اور اس کو غنیمت جانے، اس لیے کہ یہ چیزیں ایسی ہے کہ کبھی بھی چھینی جا سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ جو کچھ دیتا ہے اس کو چھینتا ہے۔ کہ اللہ نے کہا ہے کبھی دے کے آزماتا ہوں، کبھی چھین کے آزماتا ہوں، تو دونوں صفتیں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دیا ہے تو چھینوں گا بھی، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہا بادشاہت دے دی، جس سے چاہا چھین لی، جس کو چاہا عزت دی، جس سے چاہا چھین لی۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ساری بھلائی اللہ کے ہاتھ میں، ان اللہ علیہ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو گھبرانے کی کیا بات ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی چیزیں دی ہے سب سے پہلے اس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام بیہقی نے شعب الایمان کے اندر نقل کیا، حدیث نمبر 9767، اغتنم خمسا قبل خمس۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، وصحت قبل سقمک، صحت کو بیماری سے پہلے۔ آج دیکھ لیجئے ایک وائرس نے پوری دنیا کو ہلا دیا، تو صحت کی کتنی قیمت ہے۔ لوگ پہلے نہیں سمجھ رہے تھے کہ صحت کیا ہے، صحت کیا ہے، ارے کیا ہے، آج سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ اگر کسی کو اگر یہ بیماری ہو جا رہی ہے، دعا کیجیے اللہ رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ جس کو بھی ہو جا رہی ہے، دیکھیے چند دنوں کے اندر میں ہمارے درمیان سے وہ چلا جا رہا ہے، بڑی پریشانی ہے۔ اس لیے یہ صحت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے تو غالب نے کہا تھا 1000 گنا نعمت ہے، تو اس کا خیال رکھیے۔ صحت بیماری آنے سے پہلے بہت بڑی غنیمت ہے۔ وہ کہا وہ
اور تیسری چیز مالداری، مال جو اللہ نے دیا فقیر ہونے سے پہلے اس کی غنیمت کو جانیے، اس کی اہمیت کو جانیے. وہ فراغ قبل شغل، مشغول ہونے سے پہلے خالی وقت کو اچھا سمجھیے، موقع ملا ہوا ہے. اور کہا کہ آخری چیز وہ حیات کا قبل موتی، زندگی کو غنیمت جانو موت آنے سے پہلے. وہ غنا کا قول فقر، تو مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، صحت دیا ہے، زندگی دی ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے چھوڑیے، اللہ رب العالمین کے لگائیے، تبھی فائدہ ہوگا اس کا، نہیں تو ہم نقصان ہی اٹھانے والے ہیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ دیتا ہے وہ چھین لیتا ہے، ضروری ہے انسان کو. دوسری چیز انسان یہ جانے المراقبۃ للہ، اللہ رب العالمین سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اب پڑھ لیجیے قرآن حکیم کو، سورہ مومن، سورہ زمر، سورہ ابراہیم، سب کو پڑھیے. اللہ نے کیا کہا سورہ مومن کے اندر، یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار الیوم تجزی کل نفس ما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب. سورہ ابراہیم پڑھیے، سورہ نمبر 14، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ساری امت کو کھڑا کر دے گا، یہ تمہاری برائی، یہ تمہاری برائی. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن میزان ترازو کو قائم کریں گے اور سب کے نام اعمال کو وہاں دکھا دیں گے، تم نے کتنی برائی کی، تم نے کتنی اچائی کی. نہیں پڑھیے سورہ انبیاء، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ہم ترازو لائیں گے اور اعمال کو تولیں گے. ایسے اعمال، سورہ زلزلہ سورہ نمبر 99 آیت نمبر 7-8، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرہ برابر کسی کی نیکی ہے اس کو بھی تولا جائے گا، ایک ذرہ برابر کسی کی برائی ہے اس کو بھی تولا جائے گا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، چھوٹی سی چھوٹی چیزیں سب اتینا بِهَا، اللہ کہتا ہم سب کو لے آئیں گے. وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، ہم ایسے ہی حساب لینے والے ہیں. اب اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی سی چھوٹی چیز کی بھی حساب لینے والا ہے. سورہ لقمان پڑھ لیجیے، کیا نصیحت کی ہے اپنے بیٹے کو، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. یا اس سے پہلے کہا